جب ایک مسلمان کی شادی ٹوٹتی ہے تو وہ ایک دن میں نہیں ٹوٹتی، وہ آہستہ آہستہ بکھرتی ہے، ہر نظر انداز کی گئی ذمہ داری کے ساتھ، ہر بھولے ہوئے وعدے کے ساتھ، ہر چھوٹی ہوئی نماز کے ساتھ، اور ہر اس آنسو کے ساتھ جو بیوی چپکے سے پوچھ لیتی ہے۔ آج کی کہانی ایک مسلمان بیوی کی ہے جو امریکہ میں رہتی تھی۔ اس نے ایک باوقار، منصوبہ بند اور خوبصورت زندگی کا خواب دیکھا تھا، لیکن اس کا شوہر ہر دن کو صرف کھیل تماشا سمجھ کر گزارتا، نہ کل کی فکر، نہ مستقبل کا کوئی ہدف۔ وہ نظم و ضبط چاہتی تھی اور وہ آزادی۔ وہ راتوں کو سجدوں میں رو کر اللہ سے اپنی تقدیر بدلنے کی دعا مانگتی رہی، یہاں تک کہ ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس نے شوہر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور وہ زمین پر گر کر آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جس نے اسے زندگی کی حقیقت دکھا دی؟ آئیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ وہ ایک مکمل زندگی چاہتی تھی، مگر اللہ کے پاس اس کے لیے اس سے بہتر منصوبہ تھا۔ جذباتی اسلامی خاندانی کہانی۔ سارہ ہمیشہ یہ مانتی تھی کہ شادی دو دلوں کا وہ خوبصورت سفر ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جب اس نے احمد سے شادی کی، جو ڈلاس، امریکہ میں رہنے والا ایک دلکش مسلمان مرد تھا، تو اسے لگا اللہ نے اسے زندگی کا بہترین ساتھی عطا کیا ہے۔ مگر جلد ہی اسے یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ صرف محبت کافی نہیں ہوتی جب دو لوگ دو مختلف دنیاؤں کی طرح سوچتے ہوں۔ سارہ ایک منظم، اصولوں والی، مستقبل کی پلاننگ کرنے والی، پیسہ بچانے والی، وقت پر نماز پڑھنے والی اور اپنے بچوں کے لیے اسلامی اقدار پر مبنی گھر کا خواب دیکھنے والی عورت تھی، مگر احمد اس کے برعکس ایک لاپرواہ شخص تھا جو ویڈیو گیمز کھیلنا پسند کرتا، رات دیر تک دوستوں کے ساتھ گھومتا، بغیر سوچے پیسہ خرچ کرتا، نمازیں چھوڑ دیتا اور ہر نئے دن کو بس ایک بے فکری سے گزارنے والا ایڈونچر سمجھتا۔ اور شادی گزرتی گئی تو سارہ نے محسوس کیا کہ وہ ایک پکے مرد کی بجائے ایک اور بچے کو پال رہی ہے جسے ذمہ داری کا احساس نہیں۔ ہر صبح سارہ جلدی اٹھتی، ناشتہ بناتی، فجر پڑھتی، ٹو ڈو لسٹ بناتی، گھر صاف کرتی، ای میلز چیک کرتی، جبکہ احمد لمبی نیند سو رہا ہوتا اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ سارہ گھر سنبھالنے کے لیے کتنی محنت کر رہی ہے۔ اور جب وہ دیر سے اٹھتا تو فون پر میمز دیکھتا، ہنستا اور بھول جاتا کہ اس نے سارہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اچھی نوکری ڈھونڈے گا، خود کو بہتر بنائے گا اور اس کا سہارا بنے گا۔ لیکن یہی فرق سارہ کے دل میں خاموش تکلیف بڑھاتا گیا جسے وہ دبانے کی کوشش کرتی مگر اس کی برداشت کم ہوتی جا رہی تھی۔ ہر رات لڑائی اور آنسوں سے ختم ہوتی، ہر دن مایوسی کی تکرار بن چکا تھا، اور جب احمد ہنستے ہوئے کہتا کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، ہر بات پر ٹینشن لینے کی کیا ضرورت، تو سارہ کہتی زندگی چھوٹی ہے اسی لیے تو آخرت کی تیاری ضروری ہے۔ لیکن وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا۔ دونوں کے خاندان دوسرے شہر میں تھے، کوئی بڑا مشورہ دینے والا نہیں تھا، اور سارہ شادی کے باوجود تنہا محسوس کرتی، ہر رات تکیے میں چپکے سے روتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ احمد کے دل کو نرم کر دے، اسے سمجھا دے کہ شادی کوئی گیم نہیں جسے چاہے دوبارہ شروع کر لیا جائے، بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے جسے ہر لمحہ سنبھالنا پڑتا ہے۔ مگر اس کی دعائیں جیسے اثر نہیں کر رہی تھیں۔ ایک شام پھر لڑائی ہوئی کیونکہ احمد بل بھول گیا تھا اور سارہ ٹوٹ کر بولی کہ وہ اب تھک چکی ہے، ایک ہی جنگ روز لڑنے سے، ایک ہی امید روز مرنے سے، اور وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھ کر تھک گئی ہے، جبکہ احمد جیسے ابھی تک کنوارا ہو۔ احمد نے سمجھنے کے بجائے اسے تانے دیے کہ تم مجھے کنٹرول کرتی ہو، میرا دم گھونٹتی ہو، اور اس نے یہ سوچ کر سارہ کا دل چکنا چور کر دیا کہ شاید اس کی محبت اور قربانیاں کسی قابل نہیں رہیں۔ کئی دن خاموشی اور تناؤ کے بادلوں کے سائے میں گزر گئے اور پھر وہ رات آئی جس نے سب بدل دیا۔ احمد کو سارہ کو اس کی دوست کے گھر سے لینے جانا تھا جہاں سارہ نے اسلامی نکاح اور شادی سنوارنے کا درس لیا تھا، مگر احمد گیم کھیلنے میں مصروف ہو کر بھول گیا اور سارہ 2 گھنٹے سردی میں باہر کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی، فون کرتی رہی، مگر اس نے اٹھایا بھی نہیں۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب سارہ نے سوچا شاید اللہ اسے اس زخم بھرنے والی شادی سے نکال کر سکون کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ جب احمد آیا تو ہنستے ہوئے بولا سب ٹھیک
مگر سارا کی سرخ آنکھیں اس کی غفلت کا فیصلہ سنا چکی تھیں۔ گھر آ کر سارا نے خاموشی سے ایک چھوٹا بیگ پیک کیا، اپنی شادی کی انگوٹھی ٹیبل پر رکھی اور کہا اسے وقت چاہیے یہ سوچنے کے لیے کہ کیا وہ ایسے مرد کے ساتھ رہ سکتی ہے جس کے نزدیک اس کی قدر ہی نہیں۔ اور اس انگوٹھی کا نظر آنا احمد پر ایسے لگا جیسے اس کے دل میں برف کا ٹکڑا رکھ دیا گیا ہو۔ پہلی بار اس نے خوف محسوس کیا کہ اس کی لاپرواہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت چھین لے گی۔ اس نے تھر تھر کانپتے ہوئے اسے نہ جانے کی التجا کی، مگر سارا کے الفاظ پتھر کی لکیر بن گئے۔ وعدے نہیں، عمل چاہیے، اور وہ دروازہ بند ہو گیا جو شاید ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا اگر اللہ نے چاہا ہوتا۔ سارا کے جانے کے بعد گھر قبر کی طرح خاموش تھا۔ احمد کو ہر کمرہ اس کے بغیر اجڑا لگنے لگا، گیم کنٹرولر بھی بیکار محسوس ہونے لگا کیونکہ کھیلنے کے لیے خوشی چاہیے۔ اور پہلی بار اس نے سجدے میں آنسو بہا کر اللہ سے مدد مانگی کہ اسے بدل دے، اس کی شادی کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ وہ مسجد جانے لگا، امام سے بات کی، جنہوں نے کہا جو مرد اپنے گھر کا ذمہ دار نہ بن سکے وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور یہ الفاظ جیسے آسمان سے گولی کی طرح اس کے دل پر لگے۔ دوسری طرف سارا بھی راتوں کو جاگ کر غور کرتی کہ احمد میں خوبیاں بھی تو تھیں۔ نکاح کے وقت اس کا محبت بھرا لمس، سارا کے پکائے کھانے پر اس کی خوشی، اس کی تعریفیں۔ مگر محبت کافی نہیں جب تک کوشش ساتھ نہ ہو۔ پھر بھی سارا دل سے دعا کرتی رہی کہ اگر احمد بدل سکتا ہے تو اللہ اس کی محبت کو بچا لے۔ ایک طوفانی رات احمد پچھتاوے سے بے حال ہو کر مسجد بھاگا، بھیگ کر اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ اسی لمحے اسے فون آیا کہ سارا اسپتال میں ہے، کمزوری اور ذہنی دباؤ سے گر پڑی ہے۔ احمد کا دم رک گیا، وہ دوڑتا ہوا اسپتال پہنچا، اور جب اس نے سارا کو بے ہوش بستر پر دیکھا تو اپنی غلطیوں کی پوری فلم ایک جھٹکے میں آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دھاڑے مار کر رونے لگا اور بار بار کہنے لگا معاف کر دو، پلیز معاف کر دو۔ سارا نے آنکھ کھولی، اس کے آنسو دیکھے تو دل میں امید کی چنگاری جاگی کہ شاید تبدیلی آ چکی ہے، اور وہ مدھم آواز میں بولی شادی میں کامل ہونا ضروری نہیں، کوشش کرنا ضروری ہے۔ اور احمد نے اسی وقت وعدہ کیا کہ وہ ایسا شوہر بنے گا جو اس کی عزت کرے، اس کا سہارا بنے۔ اگلے دن سے وہ واقعی بدلنے لگا۔ فجر کے لیے سارا سے پہلے جاگتا، گیمز چھوڑ دیے، اچھی نوکری تلاش کی، اسلام سیکھا، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا، خرچ بچانے لگا، سارا کے ساتھ بیٹھ کر گھر اور مستقبل کے پلان بنانے لگا، اور ہر رات اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اسے دوسرا موقع دیا۔ سارا نے تبدیلی دیکھی لیکن وہ پہلے جیسے وعدوں سے ڈری ہوئی تھی، مگر وقت کے ساتھ اس نے دیکھا کہ یہ تبدیلی دکھاوے کے لیے نہیں، ایمان کے لیے ہے، اور یہی تبدیلی اس کے دل کو پھر سے نرم کرنے لگی۔ چند مہینوں میں احمد کو اچھی ملازمت مل گئی، اس نے ایک نیا چھوٹا سا گھر لیا۔ سارا کو انگوٹھی دے کر کہا اس بار تمہارا دل اللہ کی امانت ہے میرے پاس، اور سارا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہتے چلے گئے۔ دونوں نے دعا کی کہ اللہ ان کے گھروں میں محبت اور رحمت قائم رکھے۔ اب بھی دونوں مختلف ہیں، سارا منظم زندگی چاہتی ہے اور احمد کبھی کبھار بے فکری چاہتا ہے، مگر اب وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے تم ایک دوسرے کے لباس ہو۔ اب لڑائی ہو بھی جائے تو نماز، صبر اور بات چیت سے حل کرتے ہیں۔ وہ مسجد میں جوڑوں کی مدد بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں کہ شادی بہترین انسان ڈھونڈ لینے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے بہترین بن جانے کا نام ہے۔ برسوں بعد جب وہ اپنی پیاری بچی کو گود میں لیتے ہیں تو احمد کہتا ہے شکریہ کہ تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اور سارا کہتی ہے شکریہ کہ تم نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا، اور وہ اپنی بیٹی کی پیشانی چوم کر شکر ادا کرتے ہیں اس اللہ کا جس نے ٹوٹے دلوں کو جوڑا، کیونکہ کامیاب وہ شادی نہیں جس میں مسئلے نہ ہوں بلکہ وہ جس میں ہر مسئلے کے بعد دونوں اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اور آج سارا جب اپنی پرانی راتوں کو یاد کرتی ہے تو سمجھتی ہے کہ وہ آنسو اس لیے تھے تاکہ وہ اللہ کے قریب آئے، اور یہ ثابت ہو جائے کہ جب دونوں اللہ کے لیے بدلیں تو دو دل خواہ کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں مگر اللہ انہیں پھر ایک کر دیتا ہے۔ اور آخر کار ان کی شادی کو نہ سارا کی منصوبہ بندی نے بچایا، نہ احمد کی بے فکری نے، بلکہ صرف اللہ کی رحمت نے۔ پیارے ناظرین، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھو گئی ہو تو ہمارا ساتھ ضرور دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنی رائے کمنٹس میں گئی
اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، شاید کسی ٹوٹتے گھر کو دوبارہ جوڑنے کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آپ مزید ایسی اثر انگیز اسلامی کہانیاں اور نصیحتیں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دین ان منٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ آپ کی طرف سے ہونے والی ہر نیکی، ہر شیئر، ہر کمنٹ، ہر سپورٹ قیامت کے دن آپ کے لیے صدق جاریہ بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے گھروں کو محبت، سکون اور برکت سے بھر دے، آمین۔